نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ جو ہے مہلک عمل ہے، بغیر توبہ کیے مر گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ جادو کرنا، جادو کا عمل بھی کفری عمل ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان سلب ہو جاتا ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے اگر عقیدہ اسی طرح کا ہو کہ جادو ہی مؤثر ہے اور یہ درست عمل ہے، تو یہ مہلک عمل ہے۔ اور اگر جادو کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہے عمل غلط لیکن کرتا ہے تو پھر بھی مہلک عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اسے قتل کر دے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا، ظلماً قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کے لیے سنگین سزا ہے۔ سود کھانا، قرآن مجید میں اس کے حوالے سے سخت وعید آئی ہے، احادیث میں بھی اس حوالے سے سخت وعیدات موجود ہیں۔ یتیم کا مال کھانا، اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے۔ معرکے کے دن میدان جہاد سے جان بچانے کی خاطر بھاگنا یہ جو ہے سنگین جرم ہے۔ اور پاک دامن مؤمن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی زنا کی تہمت لگانا، تو یہ وہ مہلک اعمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں بربادی آتی ہے۔ اس حدیث میں دوسرے نمبر پر جادو کے حوالے سے ذکر آیا ہے۔ آج اسی جادو کے حوالے سے چند نکات بیان ہو رہے ہیں۔ جادو کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نظر بندی، یہ شعبدہ بازی ہوتی ہے، ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، اس میں کوئی شے اپنی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ یہ کرتب ہوتا ہے، دیکھنے والا یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ چیز کی حقیقت بدل گئی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہے کہ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنا کرتب دکھانا شروع کیا تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے سانپ اور اژدہے بن گئے ہوں، تو اس کا ذکر کیا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو یوں خیال ہو رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ دوسری قسم ہے حقیقتاً کسی انسان کو متاثر کیا جائے، اسے تکلیف پہنچائی جائے، اسے بیمار کر دیا جائے یا اسے مار دیا جائے، یہ سب ممکن ہے۔ یہ عمل جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور یہ شریعت اسلامی میں قطعاً حرام ہے۔ قرآن نے اس کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، تو اس جگہ کفر سے مراد جادو ہے۔ وَمَا كَفَرَ اے وَمَا سَحَرَ، شریر شیاطین اور جنات کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا علاج یاد رکھیے، جادو کے ذریعے کرنا یہ جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر عقیدتاً یہ عمل کرے گا، یعنی عقیدہ رکھے گا کہ جادو صحیح ہے، درست ہے، تو پھر کافر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا، صرف عمل کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جادو کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور جادو کا علاج جادو سے کرانا بھی
گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن نجومی کے پاس آیا اور اس سے جو ہے اس حوالے سے کچھ پوچھ لیا تو فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اگرچہ نماز ادا ہو جائے گی لیکن اجر سے محروم رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کے کہنے کی تصدیق کی کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، فرمایا بلا شبہ وہ اس شرعیت سے بری ہے جو اللہ نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے تمہاری شفا ایسی چیزوں میں نہیں رکھی جو اس نے تم پر حرام کی ہے، لہٰذا جادو کا عمل حرام ہے اور اس کے ذریعے علاج بھی حرام ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اول اہتمام اس بات کا ہو کہ جادو اور جنات سے بچاؤ حاصل ہو۔ بچاؤ حاصل کرنے کے لیے ان امور کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 حلال روزی کا استعمال، حرام غذا نہ استعمال کرے اور نہ ہی حرام چیزیں پہنے اور استعمال کرے، یعنی حرام شے ہر اعتبار سے منع ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، استعمال کرنے میں، اس سے اجتناب لازم ہے۔ نمبر 2 لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ نمبر 3 سود سے بچے۔ نمبر 4 تمام گناہوں سے بچے، مطلب یہ کہ تقوی اور پرہیزگار بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عجوہ کھجور کا استعمال کرے۔ صبح کے وقت 7 کھجوریں استعمال کرنا یہ زہر اور جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ کلونجی اور خالص شہد کا استعمال بھی مفید ہے۔ صفائی کا اہتمام کرے، گھر، دفتر اور بدن کو خلاف شرع امور سے پاک اور صاف رکھے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرعی دم کا اہتمام کرے، مسنون اذکار کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار احادیث میں ثابت ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار اور مختلف اعمال کی ابتدا سے قبل کے اور بعد کے اذکار، ان کا اہتمام کرے۔ ہر عمل کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ شیاطین اور جنات سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر پر جادو اثر نہیں کرتا ہے، لہٰذا ان کا اہتمام اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جادو سے اور جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کوئی اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو پھر اس حوالے سے اول اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی تکلیف اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، لہٰذا اول قضاء الہی پر راضی رہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، عقیدہ توحید پر قائم رہے اور اس جادو کی وجہ سے اور جنات کے عمل کی وجہ سے شرکیہ اعمال کی طرف نہ چلا جائے پریشان ہو کر کے، بلکہ صبر اختیار کرے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ لوگ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، جو بھی ضرر پہنچتی ہے وہ اللہ کی اذن سے پہنچتی ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، ارشاد فرمایا کہ جو بھی مصیبت تمہیں زمین میں پہنچتی ہے، تمہارے اپنی جانوں میں پہنچتی ہے، یہ مصیبت اللہ نے لکھ دی ہے لوح محفوظ میں، یعنی تقدیر الہی کے مطابق یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا عمل ہو گیا ہے تو اول تو اس فیصلے پر راضی رہے، شرکیہ اعمال کی طرف نہیں جائے گا، مایوس نہیں ہوگا، کفریہ اعمال نہیں اختیار کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
شرعی دم کا اہتمام کرے۔ پورا قرآن مجید جو ہے یہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مؤمنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ بالخصوص وہ صورتیں اور وہ آیات جو جادو، جنات، حسد، نظر کی مذمت اور ابطال کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور اس کو بیان کر رہی ہیں، یا شفا کے حوالے سے اس میں ذکر ہے، ان آیات کا اہتمام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اپنے پر دم کیا جائے، پانی پر دم کیا جائے، اس پانی کو پیا جائے۔ اسی طرح احادیث میں جو کلمات بتائے گئے ہیں شفا کے حوالے سے ان کا اہتمام کرے، اور بالخصوص ان آیات اور ان صورتوں کا اہتمام کرے۔ سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی اور بعد کی 2 آیات، سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات، سورہ آل عمران کی ابتدائی 2 آیات، سورہ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ الناس، یہ تمام صورتیں اور آیات، اور وہ تمام آیات جس میں جادو کا ابطال بیان ہوا ہے ان کو جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور اسی طریقے سے پانی پر دم کر کے اس کا استعمال کرے۔ احادیث میں اس حوالے سے جو کلمات موجود ہیں شیطان سے حفاظت کے لیے، اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، ان کا اہتمام کرے۔ اور اس کے علاوہ الرقیۃ الشرعیہ کے نام سے مختلف قراء حضرات کی آواز میں نیٹ پر جو ہے یہ موجود ہے، جس میں انہوں نے قرآن مجید کی مختلف آیات کا انتخاب کیا ہے اور اس کی قراءت کی ہے۔ ان آیات کو سنتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے حفاظت ہوگی، اور کسی متبع سنت عالم دین سے رابطہ کرے اور اس کی رہنمائی میں اپنا علاج کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔